السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس یوٹیوب پر ہوئے ایک آن لائن مباحثے کا مواد ہے اور یہ کوئی عام بحث نہیں تھی۔ یہ سیکر بھائی اور فتح اسلام صاحب کے درمیان توہین رسالت یعنی گستاخی کے موضوع پر ایک بہت ہی گرما گرم اور آپ کہہ سکتے ہیں پیچیدہ گفتگو ہے۔ بالکل، اور اس قسم کے مباحثے اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن یہ خاص اس لیے ہے کہ یہ بظاہر تو گستاخی کی تعریف پر شروع ہوتی ہے، مگر چند ہی منٹوں میں الزامات، جوابی الزامات، ذاتی اعترافات اور طریقہ کار پر جھگڑے۔ طریقہ کار پر جھگڑوں کے ایک جال میں الجھ جاتی ہے۔ ہمارا کام آج اسی جال کو سلجھانا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہر فریق کا اصل نقطہ کیا تھا، ان کی حکمت عملی کیا تھی اور یہ پوری بحث کس سمت میں گئی۔ چلیں پھر اس کو شروع سے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ گفتگو کا آغاز ہی کافی جارحانہ انداز میں ہوتا ہے۔ جی، بحث کے اصول طے کرنے کی بجائے فتح اسلام صاحب ایک شرط رکھ دیتے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سیکر صاحب ایک تحریری حلف نامہ دیں کہ ان کے اور عامر حق صاحب کے کچھ پچھلے بیانات گستاخانہ نہیں تھے۔ بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ایک شرط، یہ تو بڑا عجیب ہے۔ یہ عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن یہ آن لائن مباحثوں میں ایک آزمودہ حربہ ہے۔ اسے پری فریمنگ کہتے ہیں۔ آپ بحث شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے مخالف کو ایک دفاعی پوزیشن میں دھکیل دیتی ہیں۔ اچھا، اگر وہ حلف نامے پر دستخط کر دیتے تو وہ فتح اسلام صاحب کی شرائط پر آ جاتے، صحیح۔ اور اگر وہ انکار کرتے، جیسا کہ سیکر صاحب نے کیا، تو ان پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بحث سے بھاگ رہے ہیں۔ یعنی ہر صورت میں فائدہ ان کا ہی تھا۔ بالکل، یہ ایک طرح سے بحث شروع ہونے سے پہلے ہی اسے جیتنے کی کوشش تھی۔ تو سیکر صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے اسے بچوں والی باتیں کہہ کر مسترد کر دیا، اچھا، اور اصرار کیا کہ پہلے گستاخی کے اصول پر بات ہونی چاہیے اور اس کی شروعات ان کی اپنی ایک متنازع آڈیو کلپ سے کی جائے۔ تو کیا یہ ایک اچھا جوابی اقدام تھا؟ مطلب شرط کو نظر انداز کر کے سیدھا موضوع کے مرکز پر آنا؟ یہ بھی ایک حکمت عملی ہے۔ دیکھیں، سیکر صاحب نے اس شرط کو ایک غیر ضروری رکاوٹ کے طور پر پیش کیا جو اصل موضوع سے توجہ ہٹا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آؤ پہلے اصول طے کر لیں، پھر ان اصولوں پر سب کے بیانات کو پرکھیں گے، میرے بیان کو بھی۔ صحیح۔ اس طرح انہوں نے خود کو اصول پسند اور مخالف کو طریقہ کار میں الجھانے والا بنا کر پیش کیا۔ تو یہیں سے دونوں فریقوں کی حکمت عملی واضح ہو جاتی ہیں۔ جی، ایک فریق مخالف کو ماضی کے بیانات پر پابند کرنا چاہتا ہے اور دوسرا فریق پہلے ایک عمومی اصول قائم کرنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ اور یہیں پر جب بحث طریقہ کار پر پھنسی ہوئی لگ رہی تھی، سیکر صاحب نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ یہ اس مباحثے کا پہلا بڑا ٹویسٹ تھا۔ جی ہاں، انہوں نے اچانک اعتراف کر لیا کہ ان کا وہ پچھلا بیان جس پر سارا تنازع تھا واقعی گستاخانہ تھا اور زبان کی لغزش یعنی سلپ آف ٹنگ تھا۔ ایک منٹ، وہ خود مان گئے کہ ان کا بیان گستاخانہ تھا؟ جی یہ تو بہت بڑا قدم ہے۔ عام طور پر تو لوگ آخری دم تک اپنے بیان کا دفاع کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں جو چیز دلچسپ ہے وہ اس اقدام کا اسٹریٹجک پہلو ہے۔ اچھا؟ بظاہر یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے اور انہوں نے اسے ایک سچے مومن کی جرت کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو میرے منہ سے جملہ نکلا تھا وہ گستاخانہ الفاظ تھے، چونکہ وہ ایک سلپ آف ٹنگ تھی اور میں نے بالکل اسے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اس ایک جملے سے انہوں نے فوری طور پر اخلاقی برتری حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ اعتراف کم اور ایک چال زیادہ تھی؟ بالکل، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے یہ اعتراف کیا، انہوں نے اسی معیار کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟ انہوں نے فوراً گیند فتح اسلام صاحب کے کورٹ میں پھینک دی اور چیلنج کیا کہ اب جب میں نے اپنی غلطی مان لی ہے تو اب آپ بھی دوسروں پر یہی اصول لاگو کریں۔ واہ! یہ کہنے کے مترادف تھا کہ دیکھو، میں نے تو اخلاقی معیار قائم کر دیا، کیا تم اور تمہارے لوگ اس معیار پر پورے اترتے ہو؟ یعنی بحث کرو خپکیں ذات سے ہٹا کر دوسروں کی طرف موڑ دیا۔ بہت ذہین۔ جی، اس اعتراف کے بعد تو بحث کا میدان ہی بدل گیا ہوگا۔ یقیناً اس اعتراف کے بعد بحث اصولوں سے نکل کر آڈیو کلپس کی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اچھا، سیکر صاحب نے فوراً مبشر رضا نامی ایک شخص کی کلپ چلا دی۔ وہی کلپ جس میں اسلامی شخصیات کے خلاف بہت نازیبہ زبان استعمال کی گئی تھی؟ جی وہی۔ ان کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ اگر میری زبان کی لغزش گستاخی ہے تو پھر اس کھلی بد زبانی کا کیا حکم ہے؟ اور ظاہر ہے جواب میں فتح اسلام صاحب نے بھی جوابی کلپس چلائی ہوں گی۔
جی ہاں، اور یہیں سے بحث واٹ اباؤٹری کا شکار ہو گئی۔ تم نے بھی تو یہ کیا تھا والی بحث۔ بالکل، اس سے اصل موضوع بالکل گم ہو جاتا ہے۔ ہر فریق دوسرے کی مثالیں پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہاری گستاخی میری گستاخی سے بڑی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے تو یہ سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہوگا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ صحیح کہا، بحث کا مقصد علم کا تبادلہ نہیں رہتا، بلکہ مخالف کو زیادہ بڑا مجرم ثابت کرنا بن جاتا ہے۔ تو کیا یہ ایک طرح سے جان بوجھ کر موضوع سے بھٹکانے کی کوشش تھی؟ یہ دونوں کا مرکب ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے کہ جب آپ پر الزام لگے تو آپ جوابی الزام لگا دیں۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف ان مباحثوں میں شامل افراد اپنے اپنے موقف پر اتنی شدت سے یقین رکھتے ہیں کہ انہیں واقعی لگتا ہے کہ مخالف فریق کا جرم زیادہ سنگین ہے۔ اچھا۔ وہ اسے صرف ایک حربے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی اخلاقی ذمہ داری کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ کلپس کی جنگ تو کہیں نہیں جا رہی تھی، لیکن آخرکار وہ اس بنیادی الزام پر آئے جس پر یہ سارا مباحثہ کھڑا تھا، جی، اور جو شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم اور متنازع حصہ ہے۔ یعنی احمدیہ جماعت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب دافع البلا کا معاملہ۔ بالکل۔ جی، اور یہ بحث کا مرکزی نقطہ تھا۔ سیخ صاحب کا بنیادی الزام یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ خاص الزام کس بات پر تھا؟ ایک جملے پر تھا جس میں انہوں نے مبینہ طور پر یہ لکھا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کو حضور یعنی پاک دامن اس لیے نہیں کہا کیونکہ وہ نعوذ باللہ شراب پیتے تھے۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین الزام ہے۔ جی، بہت سنگین۔ اس کے جواب میں فتح اسلام صاحب کا دفاع کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو ان کے پاس ہوگا۔ ان کا دفاع ایک خاص اصطلاح کے گرد گھومتا تھا، الزامی جواب۔ الزامی جواب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تصور سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی ان کے پورے دفاع کی بنیاد تھی۔ ان کا موقف تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی قرآن میں موجود حضرت عیسیٰ کی بات نہیں کر رہے تھے جن کا ہر مسلمان احترام کرتا ہے، تو پھر کس کی بات کر رہے تھے؟ بلکہ وہ بائبل میں پیش کردہ عیسائیوں کے فرضی یسوع کے تصور کا رد کر رہے تھے۔ اچھا۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ جب عیسائی پادری مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو ان کے عقائد کے رد میں انہی کی کتابوں سے حوالے دے کر سخت زبان استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا جوابی حملہ تھا، براہ راست توہین نہیں؟ جی، ان کے مطابق یہ ایک جوابی حملہ تھا۔ اچھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیان حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں بلکہ عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ کے تصور کے بارے میں تھا، وہ بھی ان کے حملوں کے جواب میں۔ لیکن کیا سیکر صاحب نے اس دلیل کو قبول کیا؟ بالکل نہیں، انہوں نے اسے مسترد کر دیا؟ مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا جوابی نقطہ بہت واضح تھا۔ کیا تھا وہ؟ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس کا مفہوم ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہالت میں تمہارے سچے خدا کو برا کہنے لگیں۔ جی، یاد ہے، بالکل۔ ان کا کہنا تھا کہ جب قرآن جھوٹے معبودوں کو بھی برا کہنے سے منع کرتا ہے تو ایک نبی کے بارے میں ایسی زبان کیسے استعمال کی جا سکتی ہے، چاہے وہ الزامی جواب ہی کیوں نہ ہو۔ جی، ان کے نزدیک یہ قرآنی اصول کی صریح خلاف ورزی تھی۔ یہ تو ایک بہت مضبوط نقطہ ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ سیکر صاحب نے ایک اور بھی الزام لگایا تھا جو حصور لفظ کی تشریح سے متعلق تھا۔ جی ہاں، اور یہ بھی ایک اہم علمی نقطہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ سیکر صاحب نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حصور کے لفظ کا مطلب صرف جنسی پاکدامنی سے جوڑ دیا، یعنی غیر شادی شدہ ہونا۔ اچھا۔ اور پھر یہ کہا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ حصور نہیں تھے اس لیے ان کی پاکدامنی مشکوک تھی۔ سیکر صاحب کے مطابق اس سے نہ صرف حضرت عیسیٰ کی توہین ہوئی بلکہ دوسرے تمام شادی شدہ انبیاء بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہوئی، گویا کہ شادی شدہ ہونا پاک دامنی کے خلاف ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور گہرا الزام تھا جو بحث کو ایک بالکل نئی سطح پر لے گیا۔ تو یہاں آ کر بحث صرف ایک شخص کی کتاب سے نکل کر قرآن کی تشریح، مباحثے کے اصول اور نبوت کے تقدس جیسے بڑے موضوعات تک پھیل گئی۔ جی، ایک طرف ایک بیان کو براہ راست گستاخی کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسے الزامی جواب کے سیاق و سباق میں دفاع کیا جا رہا ہے۔
بالکل. اور یہیں اس بحث کی اصل گہرائی سامنے آتی ہے. یہ صرف ایک جملے کا معاملہ نہیں بلکہ مذہبی متون کی تشریح کے دو بالکل مختلف طریقوں کا ٹکراؤ ہے. کیسے؟ ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ الفاظ کا ظاہری مطلب ہی سب کچھ ہے، اور اگر وہ توہین آمیز ہیں تو نیت اور سیاق و سباق بے معنی ہو جاتے ہیں. صحیح. دوسرا مکتبہ فکر کہتا ہے کہ سیاق و سباق، نیت اور مخاطب کو سمجھے بغیر کسی متن کا مطلب نکالنا ہی غلط ہے. اور اسی بنیادی اختلاف کی وجہ سے کوئی درمیانی راہ نکلنا ناممکن تھا. بالکل. تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ گستاخی کی تعریف پر شروع ہونے والی یہ بحث ذاتی اعترافات کی حکمت عملی سے ہوتی ہوئی آڈیو کلپس کی جنگ میں بدل گئی. جی. اور آخر میں بانی احمدیت کی تحریروں پر ایک گہرے مذہبی اور علمی تصادم میں الجھ گئی. اسے سننے والا کیا سمجھے گا؟ اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ مباحثہ ہمیں ڈیجیٹل دور میں لڑی جانے والی مذہبی جنگوں کی ایک جھلک دکھاتا ہے. یہ صرف صحیفوں کی تشریح کے بارے میں نہیں ہے، یہ بیان بازی، عوامی تاثر کو کنٹرول کرنے اور ثبوتوں کے اسٹریٹجک استعمال کے بارے میں بھی ہے. ثبوت یعنی آڈیو کلپس اور کتابوں کے اسکرین شاٹس؟ جی. ہر فریق اپنی برادری کے سامنے خود کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور بنیادی سوال آج بھی حل طلب ہے. کسی کے عقیدے پر علمی تنقید اور براہ راست توہین کے درمیان وہ باریک لکیر کہاں کھینچی جائے؟ یہ سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ بھی چھوڑ جاتا ہے. ایک ایسے مباحثے میں جہاں دونوں فریق ایک دوسرے پر متون کی مختلف تشریحات کی بنیاد پر گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں، ایک غیر جانبدار مصابر سچائی کا تعین کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. شاید اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مباحثوں کا مقصد سچائی تلاش کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب بحث کا مقصد اپنے سامعین کو مطمئن کرنا اور مخالف کو نیچا دکھانا بن جائے تو پھر دلائل کی طاقت سے زیادہ آواز کی بلندی اور حکمت عملی کی کامیابی اہم ہو جاتی ہے. اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا اس طرح کی عوامی محاذ آرائی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے یا معاشرے میں پہلے سے موجود تقسیم مزید گہری ہوتی ہے؟